السلام علیکم all viewers ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز فار یو. تو دوستو ابھی ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں ایف آئی اے کی ایم سی کیوز، ایف آئی اے کے پاسٹ پیپر، اور خاص طور پہ سب سے پہلے شروعات ہم کریں گے ایف آئی اے ایکٹ 1974 کی ایم سی کیو سے، چونکہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایکٹ ہیں. اور ایف آئی اے کے جتنے بھی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، چاہے وہ انسپیکٹر ہو، سب انسپیکٹر ہو، اسسٹنٹ ہو، یا کسی بھی پوسٹ کے لیے ہو، ایف آئی اے ایکٹ سے ضرور سوالات اس سے پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بیسک ہیں. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایف آئی اے کے ٹیسٹ میں یہ ایک طرح سے ریل کی ہڈی جیسا کام کرتا ہے. تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ایف آئی اے کے ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے ایف آئی اے ایکٹ سے. اچھا جی، یہ سب سے پہلے تو آپ نے پوائنٹ یہ پہ نوٹ کرنا ہے کہ ایف آئی اے کا جو ایکٹ ہے، ایف آئی اے کے جو سارے ایکسرسائز ہیں، سارے پورس کی تکمیل ہے، جو بھی پاورز جس بھی عہدے کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ اس ایکٹ کے اس اصول کے تحت، یہ رولز کے تحت، انہی ریگولیشنز کے تحت سر انجام دیے جاتے ہیں. اور یہ ایکٹ جو ہے یہ 1974 میں سب سے پہلے بنایا گیا تھا. اور سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہ بھی ہے کہ ایف آئی اے خود بھی جو ہے یہ 1974 میں بنائی گئی ہے. اب ایف آئی اے جو ہے کون اس کا ہیڈ ہے، کیا کیا جو ریزڈکشنز ہیں اس کے، کیا کیا اس کے کام ہے، یہ کون کون سا کام کرتا ہے ملک کے اندر رہتے ہوئے، اس کا کیا کام ہوتا ہے، فنکشن کیا ہوتا ہے. تو یہ کچھ ایم سی کیوز اس سلسلے میں ہم آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ یہاں سے ضرور نہ ضرور کوئی نہ کوئی ایم سی کیوز اٹھایا جاتا ہے. تو دو ایم سی کیوز تو آپ نے شروع میں ہی کور کر لیے. ایف آئی اے کی بنیاد جو تھی یہ 1974 میں، یا ایف آئی اے 1974 میں بنائی گئی ہے، اور اس کا ایکٹ بھی جو ہے 1974 میں تیار ہوا ہے. اسی لیے اس کا یہ جو ایکٹ ہے، اس کو ہم ایف آئی اے ایکٹ 1947 کہتے ہیں. تو چلیے جی شروع کرتے ہیں کویسچن نمبر 1 سے، جس میں جی یہ پوچھ رہے ہو از دی کرنٹ ڈائریکٹر جنرل آف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. ایف آئی اے کی پوری پرونسیشن بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہم اس کو کہتے ہیں. اور موجودہ جو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر جنرل ہے، ایف آئی اے کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس کو ہم ڈائریکٹر جنرل کہتے ہیں، یا ڈی جی ایف آئی اے بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو ڈی جی ایف آئی اے یا ڈائریکٹر جنرل موجودہ حالات میں کون ہے؟ تو یہ واجد ضیاء ہیں. آپشن سی کو آپ دیکھیے، واجد ضیاء از دی کریکٹ آپشن. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ آپشن بی میں آپ دیکھیے بشیر احمد میمن. واجد ضیاء سے پہلے یہ صاحب تھے، بشیر احمد میمن واجد ضیاء سے پہلے تھے، اور ابھی جو ہے ریسنٹلی واجد ضیاء ہے، جس نے آئی تھنک 2019 میں چھات سنبھالی ہوئی ہے. اچھا جی، کوشچن نمبر 2، وچ فرام دا فالوئنگ آفینس ڈو ناٹ ڈیل بائی ایف آئی اے. اس میں نیچے جو دیے گئے ہیں جرم ہیں سارے، یہ ان میں سے کون سا جرم ایسا ہے کہ جو ایف آئی اے کے تحت ڈیل نہیں ہوتا؟ تو اس میں آپ دیکھیں امیگریشن ریلیٹڈ آفینس ہو گیا، ہیومن ٹریکنگ ہو گیا، آفینس ریلیٹنگ ٹو انٹلیکچوئل پراپرٹی. تو یہ امیگریشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی جرم ہیں، یا ہیومن ٹریکنگ جرم ہے، یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی جرم ہیں، یہ سارے کے سارے ایف آئی اے انہی کو ڈیل کرتی ہیں، ایف آئی اے کے دائرے میں آتے ہیں یہ سارے جرم. یا یہاں پہ جو بھی غلطی کریں، یا جو بھی یہاں پہ اوفینس مجرم قرار پائیں، تو اس کو ایف آئی اے ڈیل کرتی ہے. سو آل آف دی ابو آر ڈیلٹ بائی ایف آئی اے. آپشن ڈی از دی کریکٹ آپشن. کوشچن نمبر 3، وچ فرام دا فالوئنگ اوفینس ڈو ناٹ ڈیل بائی ایف آئی اے. نیچے جو اوفینسز دیے گئے ہیں، جرم دیے گئے، اس میں سے کون سا ایف آئی اے ڈیل نہیں کرتا؟ تو یہ بھی آپ دیکھ لیں، آرگنائزڈ کرپشن، سائبر کرائم، منی لانڈرنگ. یہ بھی تمام کے تمام ایف آئی اے ڈیل کرتی ہے. آرگنائزڈ کرپشن، سائبر کرائم، منی لانڈرنگ، یہ بھی ایف آئی اے ہی ڈیل کرتی ہیں. سو یہاں پہ بھی کریکٹ آپشن جو ہے آپشن ڈی ہی ہو جائے گا. آپشن ڈی از دی کریکٹ آپشن. اور کوشچن نمبر 4، ہو سرو از دا ہیڈ آف دی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. یہ ابھی اس سے پہلے بھی ہم شروع میں کہہ چکے ہیں کہ ایف آئی اے کا جو ہیڈ ہوتا ہے یہ کیا کہلایا جاتا ہے، اس کو کون سرو کرتا ہے، اس کا ہیڈ کون ہوتا ہے؟ تو اس کو ہم ڈی جی ایف آئی اے کہتے ہیں. آپشن اے از دی کریکٹ آپشن، ڈائریکٹر جنرل آف ایف آئی اے، جو ابھی ہم نے واجد صاحب بتا دیا اس کو. اچھا جی، کوشچن نمبر 5، ڈائریکٹر جنرل آف ایف آئی اے آلسو کالڈ ڈی جی ایف آئی اے. یہ بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ ڈائریکٹر جنرل کو آپ ڈی جی ایف آئی اے بھی کہہ سکتے ہیں، از اپوائنٹڈ بائی. اچھا، اس کو کون اپوائنٹ کرتا ہے، کس کے آرڈر کے تحت یہ اپوائنٹمنٹ اس کی ہوتی ہے، یا یہ سربراہ مقرر کر دیے جاتے ہیں؟ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو اپوائنٹ کرتی ہے، وفاقی حکومت جو ہے اس کو اپوائنٹ کرتی ہے. آپشن سی کو آپ دیکھیں، آپشن سی از دی کریکٹ آپشن. اچھا جی، کوشچن نمبر 6، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے آلسو سرو ایز ای. سو ایف آئی اے کسی بھی ملک کی، ہمارے اسپیشلی ہمارے پاکستان کی ایف آئی اے جو ہے یہ از ورک کرتی ہے، کام کرتی ہے، کس چیز کے طور پہ کام کرتی ہے؟ ہیڈ کوارٹر آف انٹرپول پاکستان کے انٹرپول کے طور پہ بھی کام کر سکتی ہے.
یا کرتی ہیں. اچھا جی، انٹرپول کیا ہے اس کے متعلق آپ تھوڑا سا ڈیٹیل نوٹ کر لیں. انٹرپول جو ہے یہ انٹرنیشنل کرائم پولیس کی ایک آرگنائزیشن ہے. اب جس طرح فار ایگزامپل ایک ملک سے دوسرے ملک میں کوئی بندہ جا رہا ہو اور وہ کرائم کر چکا ہوں، جس ملک وہ چھوڑ رہا ہے اس میں وہ کرائم کر چکا ہے، لیکن اس سے وہ بھاگ رہا ہے، کسی دوسرے ملک شفٹ ہو گیا. اب دوسرے ملک جب وہ پہنچ گیا ہے تو وہاں سے آپ اس کو کیسے لے کے آئیں گے؟ تو ایک انٹرنیشنل فورس ہوتی ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہے. آپ کے ملک میں کسی نے جرم کیا ہے اور وہ بندہ میرے پاس ہے، میں آپ کو حوالے کر سکتا ہوں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں بندے کو فلاں ملک سے انٹرپول کے تھرو لایا گیا ہے، انٹرپول کے تھرو لایا گیا ہے. تو وٹ ڈز انٹرپول مین؟ انٹرپول کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو فورسز ہوتی ہیں دوسرے ممالک کے فورسز کے ساتھ کمبائنلی کام کرتی ہیں. اس لیے کہ اگر ان ممالک کا کوئی بندہ یہاں پہ ایسا ہو کہ جو وہاں پہ مطلوب ہو کسی بھی جرم میں، تو وہ یہاں سے کارروائی کر کے اس بندے کو واپس کر سکتے ہیں. سو دس از دی انٹرپول. سو پاکستان میں ایف آئی اے انٹرپول کے طور پہ جو کام کرتی ہے وہ ایف آئی اے ہی ہے. اگر باہر کی دنیا میں کسی کو کوئی بندہ نامزد ہو یا مجرم ہو یہاں پہ، اس نے پناہ لی ہو، تو ایف آئی اے اس کو انٹرپول کر سکتی ہے، باہر کی دنیا کے فورسز کے ساتھ مل کے اس کو حوالے کر سکتی ہے. سو دس از دی میننگ آف انٹرپول. اچھا جی، امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. پھر بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. کویشچن نمبر 7، دا موٹو آف ایف آئی اے. ایف آئی اے کا موٹو کیا ہے؟ سو ایف آئی اے کا موٹو ہے، یہ آپشن بی کو آپ دیکھیں، کمیٹڈ ٹو کمبیٹنگ آرگنائز کرائم. آرگنائز کرائم کے متعلق آپ نے لڑنا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے. کرائمز جتنے بھی کرائمز ہیں ان کے خلاف آپ نے لڑنا ہے. دس از دی موٹو آف ایف آئی اے. آپشن بی از دی کریکٹ آپشن. اور اسی کے ساتھ کویشچن نمبر 8، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے واز فارمڈ ان. یہ شروع میں ہم ویڈیو کے شروع میں ہم کہہ چکے ہیں، ایف آئی اے جو ہے یہ 1947 میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے یا فارم کیا گیا ہے. آپشن ڈی کو آپ دیکھیں، آپشن ڈی از دی کریکٹ آپشن. اس طرح کویشچن نمبر 9، دا جورسڈکشن آف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے از ڈیوائڈیڈ انٹو. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کن کن جورسڈکشن، اس کے دائرہ اختیار میں کیا کیا آتا ہے، یہ کس حد تک کام کر سکتی ہے؟ تو 5 زون ایسے ہیں، 5 میجر زون ایسے ہے کہ جس میں یہ کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایف آئی اے اس چیز کو ہینڈل کر سکتی ہے، اس کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے، یہ اس کے دائرے میں آتا ہے، یہ اس کے دائرے میں آتا ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں یہ ایف آئی اے کے دائرے میں نہیں ہوتی. سو آپ نے یاد رکھنا ہے 5 زون ایسے ہیں کہ جس میں ایف آئی اے کی جورسڈکشن میں آتے ہیں اور ایف آئی اے باقاعدہ اس میں کام کرتی ہے. آپشن اے از دی کریکٹ آپشن. کویشچن نمبر 10، ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ایکسرسائز دی پاور آف ان. اچھا جی، بوقت ضرورت جو ہے ایف آئی اے کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے یہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے طور پہ بھی کام کر سکتا ہے. اگر کوئی میٹر، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی جرم ایف آئی اے سے ریلیٹڈ ہو تو پھر یہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے طور پہ کام کر سکتا ہے. یہ اختیارات اس کو دیے گئے ہیں. آپشن اے از دی کریکٹ آپشن. کویشچن نمبر 11، بشیر احمد میمون از دی. اچھا جی، یہ اس سے پہلے جو ہم کہہ چکے ہیں کہ بشیر احمد میمن اس سے پہلے واجد صاحب سے پہلے جو ڈائریکٹر جنرل تھے، یہ کتنے نمبر پہ تھے، کس نمبر پہ ڈائریکٹر جنرل رہ چکے؟ تو یہ 38ویں ڈائریکٹر جنرل تھے ایف آئی اے کے، اور ابھی موجودہ واجد صاحب جو ہے یہ 39ویں ہیں. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ دونوں امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں. تو بشیر احمد میمن صاحب جو تھے یہ 38ویں تھے. آپشن اے از دی کریکٹ آپشن. کویشچن نمبر 12 کو آپ دیکھیں، آل آف دی فالوئنگ اور ریسپانسبلٹیز آف ایف آئی اے ایکسیپٹ. تمام کے تمام رسپانسبلٹیز ایف آئی اے کے. آپشن اے کو آپ دیکھیے، انویسٹیگیشن کیسز ریلیٹڈ ٹو ڈیجیٹل کرائم، انویسٹیگیشن کیسز ریلیٹڈ ٹو ٹیررزم فائنانسنگ، یہ بھی ایف آئی اے کے دائرے میں آتا ہے. ٹیررزم، دہشت گردی کو جو فائنانسنگ ہوتی ہے، فائنانشیل سپورٹ ہوتی ہے، اس کا بھی آڈٹ کرنا ہوتا ہے ایف آئی اے نے. اور ڈیجیٹل کرائم سے ریلیٹڈ بھی ایف آئی اے کے انڈر انویسٹیگیشن آتی ہے. اسی طرح آپشن سی کو آپ دیکھیں، انویسٹیگیشن کرپشن. یس، کرپشن جو ہے یہ نیب کا کام ہوتا ہے. اسپیشلی ہمارے پاکستان میں کرپشن کی جو آرڈر ہوتی ہے، کرپشن کے ساتھ ڈیلنگ، یہ نیب کا کام ہوتا ہے، یہ ایف آئی اے کے دائرے میں نہیں آتا. سو یہاں پہ کریکٹ آپشن آپشن سی ہو گیا. Question number 13, who was the first Director General of FIA appointed in 1974؟ 1974 میں جب ایف آئی اے بنی تو اس کے ڈائریکٹر جنرل یا ہیڈ کون تھے؟ تو یہ اپنے یاد رکھنا، یہ بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں. موجودہ کا تو آپ کو پتہ لگ گیا اوپر کے ایم سی کیوز میں. پہلے جو تھے وہ آپشن بی کو آپ دیکھیں، ایم وائی اورگزئی صاحب. اورگزئی صاحب سب سے پہلے ڈائریکٹر جنرل تھے ایف آئی اے کے. آپشن بی از دی کریکٹ آپشن. کویشچن نمبر 14، ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے از اسسٹنٹ بائی. اچھا جی، ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر جنرل ہوتے ہیں، ہیڈ ہوتے ہیں، ان کو مزید 3 ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل دیا ہوتے ہیں اس کی اسسٹنٹ کے لیے، مدد کے لیے. 3 ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہوتے ہیں.
یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. آپشن بی از دی کریکٹ آپشن. 3 اسسٹنٹ additional directors are given to the director general of FIA. اچھا جی کوشچن نمبر 15 ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے از اسسٹنٹ بائی. اچھا 3 تو اس کو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل دیے ہوتے ہیں جبکہ 10 اس کو ڈائریکٹر دیے گئے ہوتے ہیں اس کی مدد کے لیے. 10 ڈائریکٹر ہوتے ہیں, 3 ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہوتے ہیں جبکہ 10 ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. یہ اس کو مدد کے لیے دیے گئے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ یہ مشاورت کرتا ہے, بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن اس کے ساتھ ہوتی ہے. سو یہ کو ایک طرح سے مدد پرووائڈ کرتے ہیں, اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. آپشن سی یہاں پہ کریکٹ آپشن ہوگا. اسی کے ساتھ کوشچن نمبر 16 اکارڈنگ ٹو ایف آئی اے ایکٹ 1974 دی ایف آئی اے از انڈر دی سپرویژن آف. ایف آئی اے کس کے سپرویژن کے انڈر کام کرتی ہے؟ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت کام کرتی ہے. آپشن ڈی از دی کریکٹ آپشن. وفاقی حکومت کے نیچے کام کرتی ہے. اس طرح ہم نے اوپر ذکر بھی کیا کہ اس کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ ہی اپوائنٹ کرتی ہے. کوشچن نمبر 17 فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے از اے سیپریٹ آرگنائزیشن انڈر. یہ ایک آرگنائزیشن ہے, کس کے تحت کام کرتا ہے؟ یہ منسٹری آف انٹیریئر کے تحت کام کرتا ہے. آپشن بی از دی کریکٹ آپشن. یہ منسٹری آف انٹیریئر کے دائرے میں آتا ہے. اسی طرح کوشچن نمبر 18 ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے اور یا ڈی جی ایف آئی اے از یوزلی اے سینئر. یہ ایک سینئر آفیسر ہوتا ہے. پولیس کا جو سب سے سینئر آفیسر ہوتا ہے وہ اس عہدے پہ تعینات کیا جا سکتا ہے. آپشن بی از دی کریکٹ آپشن. کوشچن نمبر 19 وٹ از مین بائی فیڈرل گورنمنٹ ان کنسٹیٹیوشن آف پاکستان. فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے خاص طور پہ پاکستان کے آئین میں؟ اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ تو اس سے مراد فیڈرل گورنمنٹ سے مراد فیڈرل کابینہ یا فیڈرل کیبنٹ ہوتا ہے. آپشن ڈی از دی کریکٹ آپشن. وفاقی کابینہ جو ہوتا ہے اسی سے مراد ہے فیڈرل گورنمنٹ according to Constitution of Pakistan. Question number 20 the power to amend any schedule of FIA Act. اچھا جی ایف آئی اے کے اس ایکٹ میں کسی بھی شیڈیول میں جب آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہوتی ہے, ترمیم کرنی ہوتی ہے, تو یہ اختیار کس کو دیا گیا ہے؟ یہ اختیار صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی شیڈیول میں کسی بھی پوائنٹ میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے. آپشن ای از دی کریکٹ آپشن. باقی کسی کو یہ اختیار نہیں ہے. کوشچن نمبر 21 اکارڈنگ ٹو ایف آئی اے اباؤٹ ڈیش پاکستانیز ور ڈیپورٹڈ فرام یورپ. ایف آئی اے کے مطابق تقریباً 2013 سے 2016 کے بیچ 13,000 پاکستانیوں کو یورپین کنٹری سے ڈپورٹ کیا گیا ہے. آپشن ڈی از دی کریکٹ آپشن ہے. یہ ایف آئی اے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے. کوشچن نمبر 22 دا پروگرام ڈیولپنگ سولوشن فار ڈرگز اینڈ ریلیٹڈ چیلنجز ان پاکستان. اچھا جی پاکستان کے لیے جو پروگرام بنایا گیا ہے 2016 سے 2019 تک کہ جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈرگز یا ڈرگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیلنجز ہیں اس کا حل نکالنا ہے. یہ پروگرام کس نے لانچ کیا تھا؟ تو یہ پروگرام پاکستان میں یو این او ڈی سی نے لانچ کیا تھا. آپشن بی از دی کریکٹ آپشن. یو این او ڈی سی نے یہ پروگرام لانچ کیا ہے پاکستان کو ڈرگز اور ڈرگز چیلنجز سے نمٹنے کے لیے. اچھا جی اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کوشچن اگلا سوال 23 یو این او ڈی سی از دی ایبریویشن آف. یہ ایبریویشن فار یو این او ڈی سی کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ تو آپشن سی کو آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشن آفس آن ڈرگ اینڈ کرائم. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ دونوں ایم سی کیوز امپورٹنٹ ہیں. United Nation Office on Drug and Crime. So this is the abbreviation of UNODC that has launched a program for Pakistan in 2016 to 2019 whose name is Developing Solution for Drug and Related Challenges as we have discussed above. So option C यहाँ पे correct option ہوگا. اچھا جی question number 24 who is indemnified from suit prosecution or other legal. اچھا جی اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ ضمانت دے سکتے ہیں یا نقصان پورا کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا, کسی بھی درخواست کا, کسی بھی پروسیکیوشن کا. وہ پروسیکیوشن البتہ ایف آئی اے کے ایکٹ کے تحت ہی ہوتا ہے, اس کے تحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. کس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ضمانت دے سکتا ہے کسی بھی درخواست کا؟ سو ڈی جی ایف آئی اے کے پاس ہوتا ہے, یا آل ممبر آف ایف آئی اے کے پاس ہوتا ہے, یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے. تو یہ تمام کے پاس ہوتا ہے یہ اختیار. آل آف دی ابو آر انڈیمنیفائڈ. سب کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ کسی بھی کیس کا کوئی بھی نقصان ہو وہ اس کی ضمانت دے سکتے ہیں. آپشن ڈی از دی کریکٹ آپشن. کوشچن نمبر 25 آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے. اس کے ساتھ ایف آئی اے ایکٹ کے ایم سی کیوز بھی کور ہو جائیں گے. پھر کوشش کریں گے کہ ایف آئی اے کے پاسٹ پیپر ڈسکس کریں. ہو کین میک رولس فار کیرینگ آؤٹ دا پرپز آف دا ایف آئی اے ایکٹ 1974. اچھا جی یہ رولز جو ایف آئی اے کے لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا یہ نہیں کرنا, یہ آپ کی جورسڈکشن ہے, یہ آپ کے اختیارات ہیں. یہ رولز ایف آئی اے کے لیے کون بناتا ہے, یا یہ جو رولز آلریڈی ایف آئی اے ایکٹ 1974 میں موجود ہیں یہ رولز کس نے بنائے ہیں؟ تو اس سے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں ایم سی کیوز میں
کہ کسی بھی شیڈیول میں ایمینڈ کرنا یا نئے رولز بنانا یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. FIA کے لیے رولز مرتب کرنا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. اچھا جی، اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کرنا چاہوں گا. ہمارے پاکستان میں چونکہ بدقسمتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے فیڈرل گورنمنٹ وہ سب سے پہلے FIA کو ہینڈل کرتی ہے. FIA اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور پھر وہ اپوزیشن کے خلاف FIA کو بھی یوز کر سکتی ہے اور اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتی ہے. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے FIA ایک آزاد ادارہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ہر کسی کا احتساب کرے اور ہر مجرم کا احتساب کرے، یہ ہونا چاہیے تھا. اب فیڈرل گورنمنٹ کے تحت یہ کام کرتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے کہ اس کا ہیڈ ہٹا کے کوئی اپنا ہیڈ لگا دیتا ہے اور پھر یہ اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں. سو FIA کو جو ہے آزاد ہونا چاہیے تھا تاکہ ملک میں کوئی بھی کرائم ہو وہ ایزیلی ہینڈل ہو سکے. اچھا جی، اسی کے ساتھ ہماری یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایکٹ 1974 اس کے MCQs کمپلیٹ ہو گئے ہیں. کوئی بھی چینل پہ نہیں ہو سبسکرائب کریے گا، انشاءاللہ اور بھی تیاری آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی. اور تب تک کے لیے اسٹے ود اس. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ یہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.